سیراب الرغبات از قلم قندیل فاطمہ ایپیسوڈ 2۔ ہسپتال کی راہداری ٹھنڈی یخ تھی، گویا حواس سلب کیے ہوئے تھی۔ ایسے میں نور کی دبی دبی سسکیاں نمین کے کانوں پر گراں گزر رہی تھیں۔ وہ اسے کافی مرتبہ سمجھا چکا تھا، لیکن وہ اس گزرے دردناک واقعے کے لیے خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ نور، آواز میں گویا التجا تھی کہ بس کرے۔ اس کی نوری آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں اور سرخ ہو رہی تھیں۔ نمین، یہ سب میری وجہ سے ہوا، مجھے ان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد کی لہریں تھیں، گویا اپنے کیے گئے رویے پر پشیماں تھی۔ یہ رہے جانے والے پچھتاوے۔ نور، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہے، ڈاکٹر سے بات کی ہے میں نے، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے بات کی تھی، بابا کو انزائٹی اٹیک ہوا تھا، اب حالت خطرے سے باہر تھی۔ وہ انہیں روم میں شفٹ کرنے والے تھے، بس کچھ دیر تک، اور نور نمین کی بات پر گیلی سانس اندر کو کھینچتی بڑھ کر رہ گئی۔ فجر کی اذانیں گونج اٹھی تھیں، آسمان سیاہ چولی لمحہ بہ لمحہ اتار رہا تھا، لیکن سیاہ چادر میں نور کا وجود ویسے ہی چھپا ہوا تھا۔ انہیں 4 گھنٹے بعد بابا سے ملنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس دورانیے میں نمین نے بمشکل ہی اسے چائے اور سینڈوچ کھلا دیا تھا۔ نمین کے والد شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے، لیکن فون پر رابطہ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے نور سے بھی بات کی تھی اور اسے حوصلہ اور صبر کرنے کو کہا تھا۔ نمین کو ابھی اس کا ڈرائیور گھر سے نرم غذا لا کر دے گیا تھا جو اس کے گھر کی ملازمہ نے بنایا تھا۔ بابا کو بھی نرم غذا ہی کھلانے کو کہا گیا تھا، اور اجازت ملنے پر وہ اسے لیے اندر آیا تھا۔ یہاں بابا بستر پر لیٹے تھے، ایک ہی دن میں کتنے حنیف ہو گئے تھے۔ اس کا ننھا سا دل کانپ کر رہ گیا جب بابا نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا، اور پھر چہرہ موڑ کے اس کا وجود لرز رہا تھا، اتنی بے رخی۔ السلام علیکم انکل، آپ نے تو ڈرا ہی دیا آج، نمین نے آگے بڑھتے خوشگوار لہجے میں انہیں تکیے کے سہارے بٹھاتے ہوئے کہا، گویا ماحول میں رچی کثافت کو مٹانا چاہتا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے برخوردار، لیکن اپنی منکوحہ کو یہاں اتنی رات سے کیوں لیے پھر رہے ہو؟ انہوں نے ناگواری لیے لہجے میں کہا۔ نور نے تڑپ کر بابا کو دیکھا، اسے بابا سے اتنی بے رخی کی امید نہ تھی۔ بابا، نہیں ہوں تمہارا بابا، اگر میری بیوی تمہاری ماں نہیں تو میں بھی تمہارا باپ نہیں، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اپنی بیوی کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھے نمین تو بدحواس ہوا تھا۔ انکل، اگر میری بیوی سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو اسے رخصت کر دے میرے ساتھ، میں تو کب سے کہتا ہوں، قدر سنجیدہ لہجے میں کہا گیا تھا۔ جی برخوردار، لے جاؤ اب اسے یہاں سے، میں بھی اب اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہونا چاہتا ہوں۔ نمین نے اپنے اندر سکون کی ایک لہر کو اترتے ہوئے پایا۔ نور نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا، جب وہ مشکل ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تکلیف چہرے سے تھی، کتنی آسانی سے بول گئے تھے وہ۔ کیسے انسان اتنے اذیت ناک لفظ بول جاتا ہے، اگر انسان کو پتہ لگ جائے کہ اس کے الفاظ اگلے کے اندر کیسے تہس نہس کر دیتے ہیں، کیسے اس کے دل سے نکلتی ہے، واللہ عالم وہ ایسا دردناک الفاظ بولنے سے گریز کرے۔ لیکن انسان کہاں سمجھتا ہے، جب تک وہ یہی سب کچھ خود نہیں جھیلتا، جب تک یہی الفاظوں کا سانپ انہیں نہیں ڈستا، تب تک وہ اس زہر کا ذائقہ کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ دشمنوں کو بھی الفاظوں کے خوفناک اور دردناک زہر سے بچائے۔ لیکن وہ تو اپنی تھی، کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ بابا، کیا نہیں تھا آواز میں، بے یقینی، خوف، درد، بے بسی، ملال، حیرت، اور وہ کیسے چہرہ موڑ کر اس کی رگوں میں زہر اتار گئے تھے۔ نمین بے بس تماشائی سا بن کر رہ گیا۔ میں نہیں کروں گی رخصتی، یکجک نور کے لہجے میں تلخی سی اتری۔ نمین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، شاید وہ اپنے باپ کے الفاظوں کا بوجھ اور زہر اب اس میں انڈیل رہی تھی، شاید نہیں، یقیناً۔ بابا نے آئیبرو اٹھائے، تلخی سے اسے دیکھا، ایسے جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہی کہ آپ کی بیوی کی بے گناہی ثابت کروں؟ ٹھیک ہے۔ ٹھنڈی سانس بھرتے اس نے ہاتھوں کی پشت سے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ ٹھیک ہے، میں اب تب تک رخصتی نہیں کروں گی جب تک یہ ثابت نہ کر دوں کہ آپ کی بیوی بے گناہ نہیں بلکہ ایک پاگل قاتلہ ہے، اور یہ ثابت کر کے اٹھے کندھوں سے رخصت ہو کر جاؤں گی، اٹل لہجے میں کہتی وہ باہر جا چکی تھی۔ شاید وہ نہیں جانتی تھی جس راہ پر وہ نکلی تھی، شاید ہی اٹھے کندھے وہ کبھی واپس آتی۔ پیچھے نمین تعصب سے بابا کو دیکھ کر رہ گیا، جو آنکھیں بند کیے لیٹے تھے، چہرہ اب کے قدرے پرسکون تھا۔ وہ جو چاہتے تھے وہ مل رہا تھا انہیں، وہ تو پرسکون تھے، لیکن ان پیار کے پنچھیوں کا کیا ہوگا جو اپنی زندگی پرسکون گزارنا چاہتے تھے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے تھے؟ یعنی بابا کی خواہشات جیت گئیں اور ان کی خواہشات کی قربانی۔ نمین باہر کو چل دیا اور اندر میل نرس کو بھیج دیا تھا انہیں کھانا کھلانے۔ باہر دوپہر جوبن پر تھی۔ باہر راہداری میں وہ
رکھی گئی کرسیوں میں سے ایک پر سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے بیٹھی وہ کسی گہری سوچ میں لگتی تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس ہی ایک کرسی چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ نمین نے نور کو دیکھا جس کی نوری آنکھیں بے رونق تھی، چہرہ قدرے سنجیدہ تھا اور سوچ کی لکیریں بکھرے ہوئے تھا۔ ایسے چپ کیوں بیٹھی ہو نور؟ فی الحال نمین سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ پھر قدرے خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے نور سے پوچھا۔ اسے نہیں اندازہ تھا اندر پیش آئے واقعے کے بعد اسے کیسے تسلی دے، حالانکہ تسلی کا طلبگار زیادہ وہ خود تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے نمین۔ 100 باتیں کرے نور۔ اف کتنا اچھا لگتا تھا اس کے منہ سے اپنا نام سن کر۔ مجھے نانو سے ملنا ہے۔ نور نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہ جو ہاتھوں سے کرسی کی سطح کو کھروچنے میں لگا تھا ساکت ہوا۔ اسے امید نہیں تھی نور سے اس بات کی۔ ٹھنڈی سانس بھرتے اس نے نور کو دیکھا۔ ایک بار پھر سوچ لے نور، اگر ایک بار آپ اس معاملے میں الجھ گئیں تو مشکل ہے ساری زندگی ان الجھی ڈوروں سے خود کو نہ نکال سکے۔ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ سوچ چکی ہوں نمین، شاید مجھے بھی چین نہیں آئے گا جب تک کچھ رازوں سے پردہ نہ اٹھا لوں، گویا اٹل لہجے میں کہا گیا۔ رازوں کو کھوجا نہ جائے تو وہ پرسکون رہتے ہیں نور، لیکن جب ان کی کھوج کو نکلیں تو یہ ہمیں پھر کبھی پرسکون جینے نہیں دیتے۔ پلیز نمین، مجھے میرے فیصلے پر ڈگمگائے نہیں۔ نور نے گویا التجا کی، لیکن نمین دیکھ سکتا تھا کہ اس کا وجود مایوسی اور بے بسی کے قبا اوڑھے ہوئے تھا۔ یعنی وہ تیار تھی اس راہ پر نکلنے پر جس سے واپسی پر شاید وہ کبھی پہلے جیسی نہ رہتی، لیکن یہ بھی سچ تھا وہ بابا کی بے رخی اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جو حالت ان کی آج ہوئی تھی اس نے نور کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ آپ بابا کی بیوی کے کیس کو ری اوپن کروا سکتے ہیں کیا؟ نور نے استفسار کیا۔ یہ مشکل نہیں ہے کیونکہ کیس کو آپ کے بابا نے خود بند کروایا تھا۔ نمین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں شاید وہ اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ نور تھکن زدہ لہجے میں بولی۔ ٹھیک، جیسا آپ چاہیں، میں بات کروں گا کورٹ سے، آپ بے فکر رہیں، میں ہر معاملے میں آپ کی مدد کروں گا، وہ پر امید لہجے میں بولا۔ جی ٹھیک۔ کافی دیر خاموشی کا وقفہ آیا ان کے درمیان۔ ایک بار پھر سوچ لیں، وہ سچ میں چاہتا تھا نور ایک بار ٹھنڈے دماغ سے معاملے پر سوچ بچار کرے۔ ہاں میں نے سوچ لیا ہے، ویسے بھی میں چاہے اداس ہوں لیکن آپ تو بہت خوش ہوں گے نا اس کیس کے اوپن ہونے پر۔ نور نے تیورا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ بوکھلایا تھا۔ اللہ ان دماغ پڑنے والی بیویوں سے بچائے جو شوہر کا اندر بھی پڑھ لیتی ہیں۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نور نے اس کے پیٹ کے بائیں جانی پسلی میں کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ نمین کراہ کر رہ گئے۔ یہی جو آپ کے اندر تجسس کا کیڑا ہے، یہ بھلا کہاں سکون سے بیٹھنے دیتا ہے آپ کو؟ ضرور خوشی سے اچھل رہا ہوگا۔ آنکھوں کو سکڑے نور نے شرارت سے کہا تو نمین کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے، مسرور لہجے میں کہا گیا۔ ظاہر سی بات ہے اکلوتی منکوہا ہوں آپ کی۔ مان بڑا لہجہ تھا اس کا۔ جی بالکل، اکلوتی منکوہا جی، ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ آرام کریں اب، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، انکل کو شام کو لے آؤں گا۔ خاموشی کے ایک اور لمبے وقفے کے بعد شاید وہ سمجھ گیا تھا اب وہ اور بات نہیں کرنا چاہتی۔ نور نے اسے تشکرانہ نظروں سے دیکھا۔ آج اگر وہ نہ ہوتا تو وہ کیسے یہ سب ہینڈل کرتی؟ نمین نے بدلے میں نرم مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ راہداری سے 1-2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی گزر رہا تھا۔ زندگی چل رہی تھی، دنیا بھی چل رہی تھی، لیکن نور کو اپنی زندگی کی گاڑی سست رفتار ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ بابا گھر آ چکے تھے، سب نارمل ہو گیا تھا، لیکن کچھ تھا جو اب بھی نارمل نہیں ہوا تھا۔ اب ان دونوں کے رشتے میں کوئی اندیکھی دیوار سی حائل تھی جسے فی الحال دونوں ہی گرانے کے متمنا نہیں تھے۔ وہ آفس بھی وقت پر جاتی تھی اور نمین سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی، سب معمول کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جہاں کہانی ایک زبردست موڑ کھانے والی تھی، نئے کرداروں کی دنیا میں قدم رکھنے والی تھی۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہتا۔ نمین نے کیس ری اوپن کروا دیا تھا اور وہی اس کو ہینڈل کرنے والا تھا۔ نور اس کے اسسٹنٹ تھی، سو اس کیس میں بھی وہی ساتھ دینے والی تھی۔ اسے یہ فائدہ ہوا تھا کہ جو بھی ساتھ ہی چلتی رہے گی اور راز پر سے بھی پردہ اٹھے گا۔ یہ دن معمول کے دن کی طرح نہیں تھا، کچھ تھا خاص اس دن میں، جیسے سالوں اس دن کا انتظار کیا گیا تھا، جیسے اس دن کا متمنا کوئی شدت سے تھا۔ آج موسم خوشگوار تھا، رات آنے والی بارش سے اسلام آباد کی شفاف سڑکیں گیلی تھیں، آسمان نے سیاہ بادلوں کی قبا اوڑھ رکھی تھی، ٹھنڈی ہوائیں روح کو تازگی کا احساس دیتی تھیں۔ انہی میں نمین حیدر سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، بازو کوہنیوں تک فولڈ کی کلائی میں ڈائل والی مہنگی گھڑی پہنے نور کے گھر کے باہر کھڑی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا وہ وجیح لگ رہا تھا۔ کئی لوگوں نے رک کر اسے سلام بھی کیا تھا اور وہ خوشگوار لہجے میں سر کے خم سے جواب دیتا۔ انہی میں نمین حیدر نے گیٹ کو کھول کر شفون کے مسٹر
کلیوں کے سادہ سے فروغ میں ملبوس اپنی منکوہا کو آتے دیکھا تھا۔ وہ سیاہ چادر کو ہی اوڑھے ہوئے تھی۔ اسے دیکھتے وہ سیدھا ہوا تھا، وہ آج خوبصورت لگ رہی تھی۔ نمین کے دل نے گواہی دی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے پاس پہنچتے خوشگوار ہو جوشیلے لہجے میں سلام کیا، سیاہ چادر کو ہاتھ کی مدد سے آگے کو سرکایا جو ہوا کے دوش کو پیچھے ہونے کو تھی۔ نمین نے دیکھا آج ان نوری آنکھوں کا نور اس کا دل روشن کیے دیتی تھی۔ اس کی نوری آنکھوں میں بیک وقت جوش اور خوف دونوں تھا۔ جس راہ کو وہ نکلے تھے اس راہ پر خوف کا ہونا امر تھا۔ وعلیکم السلام، نمین نے بھی نرم لہجے میں ہی جواب دیا تھا۔ اس کی عورت اس کے دل کو اطمینان بخشنے والی ہی تھی۔ سوری، میں لیٹ ہوگی۔ ہینڈ بیگ میں سے فون کو نکالتی وہ مصروف انداز میں کہہ رہی تھی، محترمہ میں تو ساری زندگی آپ کے اس سیاہ گیٹ کے سامنے کھڑے گزار سکتا ہوں، لیکن کورٹ والے نہیں۔ اس نے فراغ دلی سے کہا تھا۔ انہیں یہاں سے کورٹ جانا تھا، کچھ کاغذات سائن کرنے تھے، پھر ملاقاتی سے ملاقات کرنی تھی جو انہیں سراغ دے سکتی تھی۔ لیکن کیا یہ سب اپنا اتنا آسان تھا جتنا وہ سوچے بیٹھے تھے؟ وقت صبح 10 بجے، مقام کورٹ کمپلیکس F8 اسلام آباد۔ مختلف راہداریوں سے ہوتے مختلف لوگوں کے پاس سے گزرتی، مختلف بولیوں کو کانوں تک رسائی دیتی وہ پروسیکیوٹر نمین حیدر کے ہم قدم چل رہی تھی۔ نمین نے قدرے قدموں کو آہستہ کیا ہوا تھا تاکہ وہ اس کے ہم قدم رہ سکے، ورنہ اس کی سپیڈ کے ساتھ چلنا قدرے مشکل تھا۔ کمرہ عدالت کے باہر ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جہاں لوگ فائلیں ہاتھ میں لیے وکلا کے ساتھ مصروف نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف عدالتوں کے ناموں والے بورڈ، تھوڑا شور اور وقفے وقفے سے عدالتی اہلکاروں کی آوازیں سی ابھر رہی تھیں۔ کچھ ضروری کاغذات پر سائن کرنے کے بعد نمین اسے عورتوں کے سیل میں لے جانے والا تھا جہاں انہوں نے ملاقاتی سے ملاقات کرنی تھی۔ ان کاغذات کے جھنجھٹ میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا اسلام آباد کے مشہور ہوٹل سے کھایا تھا اور فارغ ہو کر وہ دونوں راولپنڈی اڈیالہ جیل کو چل دیے تھے۔ ملاقات کا دن، خواتین ونگ، اڈیالہ جیل۔ وقت دوپہر 12 بجے، مقام خواتین قیدیوں کی ملاقات گیلری۔ یہ گیلری بظاہر تو کمرہ ہی تھی لیکن یہ دو دنیاؤں کے بیچ ایک وقفے کا کام بھی کرتی تھی۔ ایک طرف وہ دنیا تھی جہاں زندگی پورے جوش و خروش سے آباد تھی اور دوسری طرف وہ دنیا تھی، قیدیوں کی دنیا، جہاں وقت کا کوئی تعین نہیں تھا اور نہ ہی زندگی کا کوئی حساب تھا۔ یہ ایک لمبوترا مستطیل کمرہ تھا جس کی دیواریں مٹیالے رنگ کی تھی، کہیں کہیں سیلن سے سیاہی مائل دھبے بھی تھے، روشنی محدود تھی۔ چھت پر چند کمزور ٹیوب لائٹس کمرے کو روشن کرنے کی تگ و دو میں تھیں۔ کمرے کے عین وسط میں میز دھری تھی جس کے دونوں اطراف کرسیاں نصب تھیں۔ قیدیوں کی طرف کی کرسیاں زمین سے باندھی گئی تھیں تاکہ حرکت نہ کی جا سکے۔ ملاقات کرنے والوں کی طرف عام کرسیاں دھری تھیں جو کہ پرانی اور زنگ آلودہ تھیں۔ ان پر نور اور نمین وقفے پر بیٹھے تھے۔ نور کا چہرہ قدرے الجھن زدہ تھا۔ اپنے گود میں رکھے گئے ہاتھوں کو وہ بری طرح ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ رہی تھی۔ نمین شاید کول کرنے تھوڑا سائڈ پر گیا تھا۔ واپس آتے اس نے نور کا الجھا الجھا روپ دیکھا تو سر پر دایاں ہاتھ رکھ دباؤ دیا۔ خوف مت کھائیں نور، نمین حیدر آپ کے ساتھ موجود ہے، اس نے اس قدر یقین دلاتے لہجے میں کہا کہ نور کو خود میں سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ کچھ وقت بعد وہاں کسی کو لایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیر نہیں، ماضی کی یادوں کی رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میز کے اس پار آ بیٹھی جہاں میز کے دوسرے اطراف میں نور و نمین بیٹھے تھے۔ نور بیٹھی تھی البتہ نمین کھڑا تھا۔ نور نے دیکھا وہ ضعیف لاغر وجود تھا۔ جب اسے لایا گیا تھا تو اس کے پاؤں زمین پر رگڑ کھا رہے تھے جیسے وہ بوجھ ہو زمین پر۔ وارڈن اسے بٹھا کر چلی گئی تھی۔ اس کے سیاہ کپڑے تاریکی کا پیغام دیتے تھے جن پر جگہ جگہ سفید سے دھبے تھے، ایسے جیسے کہیں روشنی کی مبہم سی امید ہو۔ سر پر بڑی سی پھٹی ہوئی پرانی شال لی ہوئی تھی جس سے سفید گھنگریالے بال بکھرے بکھرے اور میلے محسوس ہوتے تھے۔ وہ جب آئی تھی تو ایک عجب خوشبو سی پھیلی تھی، عجب سی۔ ضعیف وجود، چہرہ جھکائے بیٹھا تھا، ہاں البتہ کندھے اکڑ رکھے تھے جیسے کسی ملکہ نارسیا کو قید کیا گیا ہو۔ نور نے گھبرا کر نمین کو دیکھا جو اسی ضعیف وجود کو ہی سکین کرتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور کے دیکھنے پر اسے دیکھتے تسلی دی اور بولنے کو کہا، السلام علیکم۔ نور کے سلام پر وجود میں جنبش نہ ہوئی۔ نور نے پھر سے سکری آنکھوں سے نمین کو دیکھا، السلام علیکم خاتون، آپ کا کیس ری اوپن ہوا ہے اور اسے میں ہی دیکھ رہا ہوں۔ پروسیکیوٹر نمین حیدر، کچھ ضروری بات کرنی ہے تو آپ سے جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب دیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ خالص وکیلوں والا ٹھہرا ہوا باکمال لہجہ تھا نمین کا۔ یہ آپ کی نواسی ہے اور آپ سے ملنے آئی ہے، کچھ سوالات کرے گی۔
آپ تحمل سے جواب دیں۔ نواسے کے نام پر اس ضعیف وجود کے ہاتھوں کو جکڑ میں لیے زنجیروں میں جنبش ہوئی تو مکروہ جھنکار سارے میں پھیل گئی۔ نانو، وہ بولی تو آواز جذبات کی شدت سے رند سی گئی۔ کوئی عجب شے تھی جو اسے اس وجود سے باندھ رہی تھی، اور یہی وجود نے سر کو اٹھایا۔ اللہ، وہ وحشت زدہ آنکھیں، مختلف رازوں سے مزین آنکھیں۔ ان وحشت زدہ آنکھوں کو دیکھتے نور کے وجود میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی۔ اللہ! گھبراتے اس نے ساتھ کھڑے نمین کے ہاتھ کو اپنی قید میں لیا تھا، جو سرشار سا ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبا گیا۔ ہاں، البتہ اس وجود میں کچھ پراسرار سے تھا جسے دیکھتے نمین بھی ٹھٹکا ضرور تھا۔ نور پہلے کبھی بھی ان سے ملاقات کو نہیں آئی تھی۔ نور کے نمین کا ہاتھ پکڑنے پر اس وجود نے جب دھسی ہوئی آنکھوں سے نمین کو دیکھا تو وقت کہیں تھم سا گیا۔ وحشت زدہ آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری۔ کچھ تھا ان آنکھوں میں، کچھ تھا نمین کے وجود میں کہ ضعیف وجود ٹکٹکی باندھے نمین کو دیکھے گیا۔ اندر کو گھرتی اور فرد جذبات سے لبریز آنکھیں دیکھے ایک پل کو نمین حیدر بھی ششدر ہوا تھا۔ یہاں تک وہ جانتا تھا وہ خاتون نور کی نانی تھی، اور نمین کا براہ راست ان سے کوئی رشتہ نہ تھا۔ پھر یہ شناسائی کی رمق، یہ کیا تھی؟ وہی اس عورت کی جھوڑی زدہ چہرے پر الوہی سی چمک پیدا ہوئی، اور پھر چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجائے وہ کچھ بولی تھی۔ معراج، میرا معراج، آ گیا میرا معراج۔ اس کی آواز آہستہ تھی کہ ان دو نفوس تک نہ پہنچ سکی، لیکن کمرے میں سائڈ پر کھڑی تقدیر نے آنکھیں میچی تھیں۔ کیا پھر تقدیر خود کو دہرانے والی تھی؟ آہ! کیا کہانی پھر سے شروع ہونے والی تھی؟ ہاں بھلا، جب تک کہانی کی ابتدا معلوم نہیں ہوگی تب تک کہانی کی ارتقا کیسے ممکن ہے؟ نانو! نور نے قدرے سنبھل کر پھر انہیں پکارا تھا۔ اس وجود نے نمین سے نظر ہٹا کر نور پر ڈالی تھی، وہ جو کہ سادہ اور الجھی سی تھی۔ اس کی سکین کرتی نظریں دیکھتے نور نے تھوک نکلا، اور نمین نے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ آپ کیا امی کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ امی کا نام سنتے ضعیف عورت کی آنکھوں سے شدید انگارے پھوٹے تھے۔ آہ! کسی شے کی تمنا کرنے کو تمہیں کچھ عزیز شے اپنی قسمت پر بانٹنی پڑتی ہے۔ بتاؤ کیا واروگی؟ وجود کی آواز پراسرار گہری تھی۔ نور اور نمین نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، اس کو سمجھنے سے دونوں قاصر تھے۔ آپ کس شے کی تمنا رکھتی ہیں خاتون؟ اب کے سوال نمین کی طرف سے آیا تھا۔ ضعیف وجود نے آنکھیں بند کیے جیسے اس آواز کو اندر اتارا تھا، ایسے جیسے صدیوں سے اس آواز کی طلب رہی ہو۔ مجھے پہلے بولا تھا۔ وہ عورت تب بھی سر جھکائے اسی آواز سے منسلک یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تمہاری؟ ضعیف عورت نے نمین کی طرف اشارہ کیا۔ نمین کی بھویں ناقابل فہم انداز میں اوپر کو اٹھی۔ نور نے بھی حیرت سے انہیں دیکھا۔ انہیں نمین کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ ان کے سارے رشتے تو نور سے وابستہ تھے، پھر نمین سے اپنی جڑیں وابستہ کرنا یہ کس شے کی طرف اشارہ تھا؟ نمین قدرے الجھ سا گیا۔ اس عورت کی مشکوک آنکھیں، پراسرار باتیں، کچھ تو تھا جو آنکھوں سے اوجھل تھا۔ اس کا تجسس بڑھ سا گیا۔ یہ تو طے تھا، یہ کیس سولو کیے بغیر اب وہ پرسکون نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کون جانے یہ کیس حل کرنے کے بعد ہی وہ خود کبھی پرسکون نہ رہے۔ اس سب نے نور کو تو صحیح، نمین کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صاحب، وقت ختم ہو گیا ہے، اور اس عورت کی باتوں پر یقین نہ کرنا صاحب، پاگل ہے۔ وارڈن نمین سے مخاطب تھی، لیکن نمین کی نظریں اس عورت پر تھیں جو مسکراتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چلی گئی تھی۔ نور اور نمین کو الجھائے وہ جو سمجھ رہے تھے یہ سب آسان تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی قدرے الٹ سا تھا۔ پہلا دن ہی وہ ہل کر رہ گئے تھے، اور پھر نور کو لیے وہ جا چکا تھا۔ پیچھے راول پنڈی کی نیم روشن لاک اپ میں بیٹھی وہ ضعیف عورت عجب وحشیانہ مسکراہٹ لیے سلاخوں کو تک رہی تھی۔ ہا ہا ہا! حسن آرا کا معراج لوٹ آیا ہے۔ اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وقت نے اب کے پلٹا کھانا ہے، کیونکہ معراج آ گیا ہے۔ وہی معراج جس کے پیچھے دنیا دیوانی تھی، وہ واپس آ گیا ہے۔ تصور میں نمین کو دیکھتی وہ کسی اور جہاں کی باسی لگتی تھی، عجب باسی۔ نمین اسے گھر چھوڑ گیا تھا۔ باہر بارش زور پکڑ گئی تھی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش نے ایک الگ ہی پراسرار سا ماحول بنا دیا تھا۔ بابا کمرے میں آرام کر رہے تھے، وہ دیکھ آئی تھی، اور اب بیٹھے وہ ایک ضروری کام کو سر انجام دینے والی تھی۔ چھت پر آرٹ ورک میں نیچے بچھی دبیز قالین پر گود میں لیپ ٹاپ لیے وہ کسی راز کو کھوجنے میں سرگردہ تھی۔ ضعیف عورت کی نمین کو لے کر اپنی تمنا ظاہر کرنے کو وہ بھول چکی تھی، کیونکہ وارڈن نے کہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پر وہ کچھ سرچ کر رہی تھی، لیکن شاید وہ کوئی سرخیاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سرچ باکس میں اس نے تاریخ ڈالی تھی۔ 12 جولائی 2003 کی سرخیاں۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ایک لرزہ خیز قتل کی سازش سامنے آئی ہے۔ نیوز اینکر کی آواز میں ایسی گرج تھی جیسے سور پھونک دیا گیا ہو۔
بہوؤں نے ساتھ سے چلتی لڑائیوں کے زیر اثر تنگ آ کر شوہر کی غیر موجودگی میں قتل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے قاتلہ پاگل تھی۔ جب پولیس نے حراست میں لیا تو خود کو بچانے کے چکر میں فرار ہوگی اور کسی نامور گینگ کے ہاتھوں ماری گئی۔ وہ عورت اسلام آباد کے نامی گرامی پروسیکیوٹر یاسین دورانی کی بیوی تھی، جن کا مقدمہ یاسین دورانی نے عدالت سے رجوع کر کے ختم کروا دیا۔ اپنی ماں کے بارے میں اس قدر وحشت ناک انکشاف سن کر اس کا پورا جسم دہل کر رہ گیا۔ وہ قاتلہ تو سنتی آئی تھی، لیکن نیوز پہلی بار سن رہی تھی۔ اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دھڑکنے لگا تھا اور آنکھیں اس انکشاف پر باہر ابلنے کو تیار تھیں۔ ناقابل بیان سرسراتے جھونکے اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتے محسوس ہوئے تھے، جو اس پر کب کبھی طاری کیے دیتے تھے۔ کچھ انکشاف واقعی آپ کو بے جان کر دیتے ہیں، لیکن ایک سوال جو اٹھتا تھا ان سب میں، نانو کیوں جیل میں گئی تھی؟ لیپ ٹاپ گود میں لیے وہ مردہ سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہیں دوسری جانب اسلام آباد کے پوش علاقے میں واقع 7 مرلے پر بنا یہ گھر شاندار تھا۔ پورچ میں اس وقت سیاہ رینج روور کھڑی تھی۔ گیٹ پر گارڈ چوکنا سا کھڑا تھا۔ سفید روشنی میں بارش کے قطرے لون میں کسی چمکتے ہیرے کی مانند گرے تھے۔ بھورے رنگ کا خوبصورت نقش و نگار کی لکڑی کا صدر دروازے سے ملازم اندر داخل ہوا۔ سامنے راہداری کی بائیں جانب ڈائننگ روم تھا اور راہداری کے سرے پر سامنے لاؤنج تھا اور دائیں جانب کچن اور سامنے ہی اوپر کو جاتی ماربل کی سیڑھیاں تھیں جہاں سے ملازم ہوتا اوپر کو گیا تھا۔ اوپر والے پورشن میں ہی رہائش کا انتظام تھا، جہاں سب سے پہلے ہی نمین حیدر کا کمرہ تھا، جس پر ملازم نے دستک دی تھی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر گیا تھا۔ نفاست سے سجا وہ کمرہ دلکش تھا۔ ملازم اسے کچھ ضروری کاغذات دے کر گیا تھا جو اس نے منگوائے تھے، جنہیں وہ ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ وہیں بیڈ کے تاج سے سر کو جوڑے نمین نے نفیس اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور آنکھوں کو مسلا، پھر دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر پھیرا تھا، شاید یہ کہنا بہتر ہوگا رگڑا تھا، اور پھر اسی بیڈ پر دراز ہو گئے۔ یہ سوال اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ آخر نور کی نانو کو اس کی تمنا کیوں تھی؟ وارڈن نے کہا تھا وہ پاگل ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا تھا جو وہ آنکھیں بول رہی تھیں۔ بہت کچھ تھا ان میں، کوئی راز کی باز گشت لیے ہوئے تھی وہ آنکھیں۔ وہ نہیں چین سے بیٹھنے والا تھا جب تک سراغ نہ لگا لیتا۔ نمین حیدر کا کہنا تھا تجسس بڑی بری شے ہے، انسان کو قارون کے خزانے تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ تجسس اسے کس راہ لے کر جانے والا تھا۔ نمین نے سائڈ ٹیبل پر پڑی بھدی سی فائل کو دیکھا جس میں سب معلومات تھیں اس کیس کے متعلق جسے وہ اب پڑھنے والا تھا۔ وہ ایک نئی دنیا کا باسی بننے والا تھا، یعنی وہ ابتدا کو دیکھنے والا تھا۔ باب دوئم، ابتدا۔ نہ ہو کہانی کی اگر ابتدا، تو کیسے ممکن ہے کہانی کا اختتام؟ ابتدا جو دے سوچ کو راہ، جو کھولے کہانی کے بند راہ۔ لفظ ابتدا جب تک نہ اترے کاغذ پر، خیال رہے پھر بس ایک دھواں گمان۔ ابتدا کا ہر لفظ ہے تحریر کی جان، ابتدا ہی دیتی ہے آخر انجام۔ وہ کہانی لکھی نہ گئی جس کی ہوئی نہ ابتدا، ابتدا ہے لیے ہوئی انجام کی پرچھائی، اور انجام ہے لیے ہوئی ابتدا کی گہرائی۔ اسلام آباد پر اتری یہ صبح کہانی کو دیتی ابتدا والے شہر کے راستے کھولنے والی تھی۔ رات آنے والے نمین کے ایک میسج نے نور کی نیند کو بھگ سے اڑا دیا تھا۔ بار بار موبائل کے واٹس ایپ پر نمین کی طرف سے موصول ہوئے میسج کو دیکھے جاتی اور کڑتی جاتی۔ صبح ہم نے میاں والی جانا ہے، ہفتے کا سامان پیک کر لیجیے گا، فجر کے بعد آپ کو لینے آؤں گا۔ بابا کی فکر مت کرنا، شکور نمین کے گھر کا پرانا وفادار ملازم بابا کی اس عرصے میں دیکھ بھال کر لے گا۔ کوئی سوال مت کیجیے گا، صبح سارے جواب دوں گا۔ اور وہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ آخر اس بندے کو بیٹھے بٹھائے میاں والی کی یاد کیوں ستانے لگی تھی؟ مختلف سوچوں کے تانے بانے اس کے ذہن میں الجھ رہے تھے۔ جتنا وہ نمین کی خصلت سے واقف تھی، جانتی تھی اس کی ماں کے کیس کے سلسلے میں ہی اسے لے کر جا رہا تھا۔ آخر کو اس کا شوہر کھوجی جو تھا، کھوجی شوہر۔ خیر وہ بھی سامان پیک کر چکی تھی اور صوفے کی پشت سے سر ٹکائے فجر کی اذان کے انتظار میں تھی۔ کچھ منٹوں تک فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسے نیچے سڑک سے نمین کی گاڑی کی مخصوص ہارن کی آواز سنائی دی تو وہ باہر آئی۔ اس نے دیکھا نمین بابا سے مل رہا تھا اور انہیں شاید شکور کے متعلق بتا رہا تھا۔ نمین نے جب نور کو دیکھا تو شکور کو نور کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے کو کہا اور نور کو اشارہ کیا کہ بابا سے مل لے، اور خود وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتا باہر کو چل دیا تاکہ انہیں بات کرنے میں دقت نہ ہو۔ ہاں وہ داماد تھا، لیکن لوگوں کو مکمل سپیس دینا اچھے سے جانتا تھا۔ نور نے ٹھنڈی سانس بھرتے دل سے اللہ سے دعا کی کہ بابا اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دے بس، ورنہ بھاری دل کے ساتھ وہ اتنا دور کیسے جائے گی؟ آگے بڑھتے القادر
کا ورد کرتے وہ بابا کے پاس پہنچی۔ السلام علیکم بابا، دعا دیں، سفر پر جانا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بابا کی ویل چیئر کے سامنے سر جھکائے وہ آنکھیں سختی سے میچے اللہ کی قدرت پر بھروسہ کیے ہوئے تھی کہ یکایک اسے اپنے سر پر وہی شفقت بھرا ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو گرم سیال اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ اللہ کی امان حفاظت کی دعا دیتے وہ اندر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کتنے ہی پل وہاں کھڑے وہ بابا کے کمرے کے بند دروازے کو نم ہوتی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ وہ القادر تھا، ہر شے پر قدرت رکھنے والا، بھلا اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ وہ تو اس کرہ ارض، سماوات، کہکشاؤں، بیاباؤں، سمندروں نیز کے ہر شے کا مالک تھا۔ ہر شے بس اس کے کن کی منتظر تھی۔ وہ عظیم الشان اللہ بے شک سچے دل سے مانگی دعاؤں کو سنتا ہے۔ نور نے دل کی گہرائیوں سے گرم جوشی سے رب کا شکر ادا کیا اور بابا کو بھی اللہ کی امان میں دیتی باہر چلی گئی، جہاں گاڑی میں بیٹھا نمین سیاہ بدی فائل کو کھولے ورق گردانی کرتے اسی کے انتظار میں تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے نمین نے فائل کو چھوڑے نفیس اینک کے پار سرمئی نینوں سے اسے بغور دیکھا۔ ہلکا گلابی رنگ اس کے سانولے رنگ کو مزید اجاگر کر رہا تھا، لیکن چہرے پر چھائی خوشی کی لالی نمین کی نظروں کو خوب بھائی تھی۔ اہم گلے کو کنکھارتے اس نے نفیس اینک کو اتارے، ڈیش بورڈ پر رکھے۔ نور کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانی چاہی، ساتھ ساتھ وہ گاڑی بھی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کے 2 بار گلا کنکھارنے پر بھی کھڑکی کی طرف منہ کیے لڑکی نے اس کی جانب دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ ٹھنڈی سانس بھرتے وہ جان چکا تھا منقوہ ناراض ہو چکی ہے اور اس کا ناراض منقوہ کو منانے کا ٹائم اب سے شروع ہوا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت وہ دیکھ سکتا تھا کھڑکی کے ساتھ لگی لڑکی اونگ رہی تھی اور سونے کی تیاری میں تھی۔ سو اس نے منہ کو بند رکھنے میں ہی عافیت جانی۔ اچھی طرح جانتا تھا جب وہ کچی نیند سے جاگے تو آتش فشاں بن جاتی تھی، اور فی الحال نمین حیدر آگ کے ساتھ کھیلنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اسے اپنی پسلی عزیز تھی۔ گاڑی اسلام آباد کے مضافات سے نکل کر میاں والی جانے والی سڑک پر رواں دواں تھی۔ پنجاب کی فضاؤں میں ان دنوں آسمان بے قابو سا کسی وقت بھی برف پڑتا تھا۔ اسلام آباد کے مارگلہ ہلز سڑکوں پر ہی ہلکی ہلکی فوار شروع ہو چکی تھی۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور کپل ہوتا تو ضرور ان کے لیے یہ سفر رومانوی حیثیت رکھتا، لیکن یہ نمین حیدر اور نور تھے جن کے لیے ذاتی زندگی کام کے بعد آتی تھی۔ ایک اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور تھا تو دوسری باپ کی محبت کے آگے مجبور تھی۔ گاڑی کو ڈرائیو کرتے وقفے وقفے سے نمین کی نظر نور پر ہی تھی جو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، لیکن بس اب اور زیادہ یہ خاموشی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی منقوہ کی پٹر پٹر چلتی زبان ہی اچھی لگتی تھی کہ یکایک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ یہ تو وہ جانتا تھا نیند اس کی کچی ہی تھی۔ سو نچلے ہونٹ کے دانتوں تلے دیے اس نے اپنی آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو روکا اور گاڑی کو سپیڈ دی۔ سڑک صبح کے اس وقت لوگوں کی گاڑیوں کی چہل پہل سے آزاد تھی۔ گاڑی کی فل سپیڈ دیتے اس نے راستے میں آتے ایک جانے مانے ڈھابے پر زبردست بریک لگائی۔ یکدم گاڑی کے رکنے اور ٹائر چرچرانے کی آواز پر جو پرسکون سوئی ہوئی تھی سیٹ بیلٹ پہننے کی وجہ سے ڈیش بورڈ میں لگنے سے بال بال بچی اور بری طرح بوکھلائی۔ گاڑی کی پشت سے ٹیگ لگائے نمین نے جب اس کا بوندا پن دیکھا تو اس کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ وہ جو یہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ وہ خواب سے کس کھائی میں گری ہے، جب کھائی کے دروگا نمین حیدر کا کہکہ سنا تو ساری بات ایک پل میں سمجھ گئی۔ اگلے ہی پل وہ چیخی اور اس پر جھپٹی تو نمین کی کھلی بانچیں یکلخت ہی بھیج گئیں اور اسے اپنی غلطی کا شدت سے اندازہ ہوا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اگلے چند منٹ ڈھابے کا پرسکون ماحول ان کی کراہوں سے گونجتا رہا۔ یہ تو شکر تھا ڈھابے میں صرف وہاں کا مالک اور 2 ملازمین ہی تھے جو انہیں چارپائی پہ بیٹھے دیکھ اپنی ہنسی کا گلا دبائے ادھر ادھر فضول پھر رہے تھے۔ شور کو اگنور کر دیں۔ چارپائی کے اس سرے پر بیٹھا نمین اپنی پسلیوں والی جگہ پر ہاتھ رکھے نور کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، جو دوسرے سرے پر بیٹھے پانی کا گلاس منہ سے لگائے ہاتھوں کا مصنوعی پنکھا بنائے خود کو ہوا دے رہی تھی۔ باہر اتنی بارش ہو رہی ہے اور تمہیں اتنی گرمی لگ رہی ہے، ناک بھونچ رہا ہے، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ سارا پلان اسی پر الٹا پڑا تھا۔ پسلی میں اٹھتا درد اسے بیٹھنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ باہر بارش ہو رہی ہے نا، اندر کیا تم نے کوئی اے سی لگوائے ہیں؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اور یہ آپ سے تم پر آ گئے، بتاؤ انکل کو آپ کا بیٹا بس اسلام آباد کی قید سے رہا ہوا ہے، ساری اوقات بھول گیا۔ آنکھوں کو چھوٹا کیے اس نے پھر سے ہاتھوں کا مکہ بنایا۔ دراصل یہ ان دنوں کی بات تھی جب ان کا نکاح ہوا تو بچپن سے اچھے دوست تھے۔ ان میں اچھی مزاح والی دوستی تھی، اس لیے ایک دوسرے کو چھیڑنا اور الٹے ناموں سے پکارنا ان دونوں کے لیے کوئی آڑ کی بات نہیں تھی۔ لیکن نور کے بابا اور نمین کے والد صاحب نے ان دونوں کی کلاس لی کہ آئندہ وہ ایک دوسرے کو تمیز سے ہی بلائیں گے۔ دونوں نے سر کو خم دیتے یہ بات مان لی۔ شروع میں کافی مسئلہ آیا، لیکن پھر وہ عادی ہو گئے، کیونکہ اسلام آباد کے لوگ ان کی محبت اور احترام پر داد دیتے نہ تھکتے۔
کون جانے وہ مشکل ان دنوں کو گزار رہے تھے۔ اب جب انہیں فرار ملی تو سارے احترام کو بھار میں جھونکے وہ پہلے جیسے ہی نمین عرف کھوجی بندہ ہو نور عرف رونی بلی بن گئے۔ بھلا یہاں ان سے کس نے باز پرست کرنی تھی؟ تم بھی تو آ گئی ہو، تم پر بس اب مجھ سے یہ آپ والی جی حضوری نہیں ہوتی۔ ساری زندگی ہم نے ایک دوسرے کو کبھی صحیح نام سے نہیں پکارا، اور یہ ہمارے دونوں کے باپوں نے نکاح کے بعد آپ والی تلوار سروں پر لٹکا دی۔ قسم سے میں ان دنوں کو بڑا یاد کر رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اپنی بات پر آخر میں اس نے خود ہی کہکا لگایا تو نور کی کھلکھلاہٹ بھی بے ساختہ تھی۔ آپس کی بات ہے، میں بھی بہت مس کر رہی تھی ان دنوں کو۔ اب ہم خوب لڑیں گے، پہلے جیسی مستی کریں گے، ہی ہی ہی۔ نمین نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر مار گئی۔ ویسے یہ سچ میں اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ، اس کا مزہ تو تمہیں میں چکھاؤں گا، انتظار میں رہنا۔ ہنستے ہنستے نمین کا پسلی میں درد اٹھا تو خفا سا منہ بنایا اور منہ پر بچوں کی ہاتھ پھیرتے اس نے نور کو چکنا کیا، جو اس کی بات پر کہکا لگا کہ دیکھتے ہیں کچھ انسان۔ نور نے بھی چیلنج کیا، جی جی دیکھتے ہیں رونی بلی کہیں کی۔ نمین نے بھی اس کی بات پر رونے والی عادت پر ٹونٹ کی۔ وہ جو کچھ سخت سست سنانے لگی تھی، ملازم کا ناشتہ لاتے دیکھ دانت نکوس کر نمین کو دیکھ کر رہ گئی، جو کندھے اچکائے اسے اور سلگا گیا۔ یہ حساب پھر سے ہی اسلام آباد کے مضافات میں رہتا، کوئی ان کی یہ حالت دیکھ لے تو گش کھا جائے۔ کیا یہ وہی سلجھے ہوئے سر اور اسسٹنٹ تھے جن کی نرم مزاج دوستی کی مثالیں اسلام آباد کو بچہ بچہ دیتا تھا؟ ملازموں نے انہیں جب ایسے لڑتے دیکھا تو خشمگین نگاہوں سے اسلام آباد کو دیکھا، جس نے کبوتر کی طرح آنکھیں میچی اور روٹھی ماں کی طرح چہرہ موڑ کر ان دو بچوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ایسے بگڑے بچے اسلام آباد کے نہیں ہیں بھائی۔